بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کی عزت افزائی فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ مہمان کی دلجوئی و عزت کے لیے اپنی چادر مبارک تک بچھا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کی رضائی ماں آپ کے ہاں حاضر ہوئیں تو آپ نے مرحبا فرماتے ہوئے اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں اس پر بٹھا دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر خندہ رو تھے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمناک اور دائم الفکر ہونے کے باوجود سب میں کشادہ روئی سے رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی لمحہ یاد الہی کے ماسوا میں نہ گزرتا تھا، یا خواہج ضروریہ مثلا گھریلو امور یا امت کے ضروری امور کی انجام دہی میں مشغولیت رہتی تھی۔ اللہ جل مجدہ کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی دو باتوں میں سے ایک کے اپنانے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے صرف آسان بات کو اپنایا کرتے تھے، بشرطے کہ اس میں صلہ رحمی کا خلاف نہ ہوتا، اور اگر اس امر میں قطع رحمی کی بات ہوتی تو آپ اس سے کوسوں دور ہو جایا کرتے تھے۔ وقت ضرورت سید عالم بعض اوقات گھریلو امور خود ہی سر انجام دے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گوشت کترنے تک اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ وقت ضرورت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مقدس خود مرمت کر لیا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھٹے ہوئے کپڑے کو خود ہی پیبند لگایا کرتے تھے۔ علو مرتبت کے باوصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے علاوہ خچر اور دراز گوش پر بھی سواری فرما لیا کرتے تھے، اور بوقت سواری اپنے پیچھے اپنے کسی غلام یا خادم کو بھی سوار فرما لیا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پیشانی کو اپنی آستین یا چادر کے پلو سے صاف فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست اقدس میں چھڑی لے کر چلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، ہاتھ میں چھڑی لے کر چلنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی گلہ بانی بھی فرمائی ہے، اور اس بارے میں فرمایا کرتے تھے، ایسا کوئی بھی نبی نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عقیقہ فرمایا ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے ہر بچے کا عقیقہ فرمایا کرتے تھے، اور 7ویں دن بچے کے سر کے بال اتروا کر بالوں کے وزن کے مطابق چاندی خیرات فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیک شگون تو پسند فرمایا کرتے تھے اور بد شگونی کو ناپسند فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل میں کچھ نہ کچھ اچھا یا برا خیال پاتا رہتا ہے، مگر جب اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ جل مجدہ اس کے اس قسم کے خیال کو دور فرما دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی اچھی خبر آتی تو الحمدللہ رب العالمین فرمایا کرتے، اور جب کبھی کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آتی تو یوں ارشاد فرماتے، الحمدللہ ربی علی کل حال، ہر حال میں سبھی خوبیاں میرے پروردگار کو ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و آوانا و جعلنا مسلمین، سب خوبیاں اللہ جل مجدہ کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، رہنے کو مکان دیا اور ہمیں مسلمان کیا۔ نیز کھانا نوش فرمانے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی مروی ہے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن سآرا کنفیہ غیر مودعن ولا مستغنی عنہ، ہر وقت اور ہر حال میں بے شمار پاکیزہ اور بابرکت خوبیاں اللہ کو، پروردگار ہم سے اس طعام کی برکت دور نہ ہو، اور نہ ہی ہمیں اس کی توفیق ملے کہ ہم تیرے عطا کردہ طعام سے لاپرواہی برتیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی چھینک آتی تو اپنے چھینکنے کی آواز کو پست فرماتے اور اپنے دست اقدس یا کسی کپڑے سے منہ مبارک ڈھانپ لیا کرتے، اور چھینک کا اثر ختم ہونے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاتے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبلہ رو ہو کر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور جب کبھی کسی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو گھیر کر تشریف فرما ہوتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی نماز لمبی اور خطبہ مختصر ہوا کرتا تھا، اور ایک نشست میں 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب کے پہلے حصے میں آرام فرماتے تھے، اور آخری حصہ شب میں بیدار رہا کرتے تھے، اور آخری حصہ شب کے معمولات سے فراغت کے بعد پھر وتر ادا فرمایا کرتے تھے، پھر آرام کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے، اور جب صبح کی اذان سماعت فرماتے تو فوراً اٹھ بیٹھتے۔ اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ تازہ وضو فرما کر نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز اکثر کھڑے ہو کر ادا فرماتے تھے، اور کبھی کبھار بیٹھ کر بھی ادا فرما لیتے تھے، مگر عمر شریف کے آخری ایام میں، جیسا کہ سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک سے پہلے نفلی نماز اکثر بیٹھ کر ادا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے بحالت نماز ہانڈی کے ابال کی طرح رونے کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات اور ہر ماہ کے 3 دن یعنی ایام بیض اور 10ویں محرم کو ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ جمعے کو بہت کم روزہ رکھتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے اکثر ماہ شعبان میں ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس تو آرام فرمایا کرتی تھی، مگر قلب اقدس وحی کے انتظار میں بدستور بیدار رہتا تھا۔ بحالت نیند آپ بلند آواز سے سانس نکالا کرتے تھے، مگر وہ آواز زوردار خراٹے بھر کر نہ ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت نیند جب کوئی حوصلہ کرنے والی شے ملاحظہ فرماتے تو یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے: هو اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ہی میرا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب استراحت کے ارادے سے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دائیں ہتھیلی مقدس دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ترجمہ: پروردگار، جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ نیز شب خوابی کے وقت آپ سے یہ دعا بھی منقول ہے: الہی، میں تیرے ہی نام سے جیوں گا اور روپوش ہوں گا۔ یہ بہت زیادہ مٹا ہوا ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شریف فضول اور ناقص نہ ہوتا تھا، بلکہ کھلے اور جامع کلمات سے ہوا کرتا تھا۔ بعض دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو شریف میں بعض اشعار کی بھی مثال دے دیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ محاورات بھی ذکر فرما دیا کرتے تھے، جیسا کہ یاتی کا بالاخسار من لم یتزود کے محاورے سے بھی آپ نے مثال دی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا ہنسنا بھی صرف تبسم تک ہوتا تھا، اور بسا اوقات کسی امر غریب کے ادراک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خندہ اتنا ہوتا تھا کہ دندان مبارک پشین تک واضح ہو جایا کرتے، مگر یہ خندہ مبارک بھی کہکے کے بغیر ہوا کرتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے کو کبھی بھی عیب نہیں لگایا، اگر کھانے کی ضرورت ہوئی تو کھا لیا، ورنہ ترک فرما دیا۔ نیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر یا دسترخوان پر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کی شے تناول فرما لیا کرتے تھے، اور ہدیہ پیش کرنے والے کو بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عنایت فرمایا کرتے تھے، جبکہ صدقے کی شے آپ تناول نہ فرماتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء خوردنی میں ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت جو بھی پاتے اسے نوش فرما لیا کرتے تھے۔ اگر کھجوریں ملیں تو کھجوریں تناول فرما لی، اور اگر روٹی میسر ہوئی تو وہی استعمال فرما لی، اور اگر دودھ مہیا ہوا تو اسی پر اکتفا فرما لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر باریک آٹے کی روٹی یعنی چپاتی استعمال نہیں فرمائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کا یہ عالم تھا کہ جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دم تک جو کی روٹی بھی شکم سیر ہو کر تناول نہ فرمائی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل والوں کے گھروں میں 1-2 ماہ تک پکانے کی کوئی بھی شے نہ ہونے کی وجہ سے آگ نہ جلتی تھی،
صرف پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گرسنگی کی وجہ سے شکم انور پر سہارا دینے کے لیے پتھر باندھ دیا کرتے تھے، جبکہ اللہ جل مجدہ نے آپ کو تمام زمین کی سبھی چابیاں دے رکھی تھی، مگر آپ نے اخروی آسائش کے مقابلے میں انہیں قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے سے بھی روٹی تناول فرمائی ہے، اور سرکے کی افادیت کے متعلق فرمایا کرتے تھے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ نیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسندیدگی سے تناول فرمایا کرتے تھے، نیز بکری کے ران کا گوشت بھی آپ کے مرغوبات میں سے تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوشتوں میں سے عمدہ اور لذیذ گوشت پشت کا ہوتا ہے۔ روغن زیتون کی افادیت بیان کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روغن زیتون بطور سالن کھاتے رہا کرو اور اسے مالش کے طور پر بھی استعمال میں رکھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ بابرکت درخت کی پیداوار ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی کی کھرچن بھی مرغوب تھی۔ سید انسجا صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا نوش فرمایا کرتے تھے اور کھانے کے بعد انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کھجور کے ہمراہ تناول فرمائی ہے، اور اس بارے میں فرمایا کہ یہ کھجور اس روٹی کا سالن ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ککڑی اور تربوز کھجور کے ہمراہ اور چھوارے مکھن کے ہمراہ تناول فرمائے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر میٹھی شے اور شہد بہت پسند تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی شے 3 سانس میں پیا کرتے تھے اور بیٹھ کر نوش فرمایا کرتے تھے، جبکہ کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر بھی آپ نے نوش فرمایا ہے، اور اپنا پس نوشیدہ اگر کسی کو پلانے کا ارادہ فرماتے تو پھر جو بھی آپ کے داہنی جانب ہوتا اسے عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے اور دودھ پینے کے وقت کی دعا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما کر اسے بھی سرفرازی عطا فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں شکر گزاری کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، جسے اللہ جل شانہ نے کھانا مہیا کیا ہے اسے چاہیے کہ کھانا شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، الہی ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ اور جسے اللہ جل مجدہ نے دودھ پینے کو مہیا فرمایا ہے اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، الہی ہمیں اس دودھ میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور بھی زیادہ مہیا فرما۔ نیز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے پینے کا بدل دودھ کے علاوہ اور کوئی بھی شے نہیں ہو سکتی۔ امام باجی قدسرہ نے اپنی کتاب سنن الصالحین و سنن العابدین میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و آثار شریفہ کے بارے میں مزید فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق شریف ہر لحاظ سے بڑھ کر تھا۔ قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے بھی آپ کے خلق عظیم کی ستائش اسی طرح فرمائی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر بردبار اور سب سے زیادہ منصف مزاج تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ درگزر فرمانے والے تھے۔ معلم عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر شرمیلے اور باحیا تھے، اسی لیے آپ نے اپنی مملوکہ، منکوحہ اور محرم خواتین کے علاوہ دوسری کسی غیر محرم خاتون کو آپ کے دست اقدس نے چھوا تک نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، یہی وجہ ہے کہ رات بھر آپ کے پاس 1 درہم و دینار تک باقی نہ رہتا تھا۔ اگر کبھی بچ بھی گیا اور کوئی لینے والا بھی نہ آیا اور ایسی صورت میں شب نے بھی آ لیا تو اس وقت تک دولت خانہ پر تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک وہ پسماندہ کسی محتاج کو نہ عطا فرما لیتے۔ اللہ جل مجدہ کے دیے میں سے اپنے لیے صرف تھوڑے سے جو اور معمولی سی کھجوریں سال بھر کے خرچ کے لیے لے لیا کرتے تھے، اور باقی ماندہ راہ خدا میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی شے مانگی گئی آپ نے وہی عطا فرما دی، حتیٰ کہ اپنے سالانہ خرچ سے بھی ایثار فرما دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے اہتمام سے پہلے ہی تنگ دست ہو جایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم شرم و حیا تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر نظر جما کر ملاحظہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہو یا غلام ہر ایک کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے، اگرچہ دودھ کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہوتا۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لونڈی و مسکین تک جہاں چاہتے اپنے ہمراہ بلا کر لے جاتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی حدود کی خلاف ورزی پر تو ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، مگر اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہوتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر منکسر المزاج تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بڑا سمجھے بغیر خاموش رہا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تسنا اور درماندگی سب سے زیادہ بلیغ تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دنیاوی معاملے میں خوف زدہ نہ ہوا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ہمراہ کھانے میں کوئی عار محسوس نہ فرماتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضلاء کا ان کے مزاج کے مطابق اکرام فرماتے اور شرفاء کی نیکی سے دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک فرمایا کرتے تھے، مگر انہیں کسی غیر رشتہ دار افضل شخص پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر بھی زیادتی نہ فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عذر خواہ کا عذر قبول فرمایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے باغات میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی محتاج کو اس کی ناداری و محتاجی کی وجہ سے کم تر خیال نہیں فرمایا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے مرغوب ہوا کرتے تھے، بلکہ دعوت اللہ میں دونوں کو برابر کا درجہ عطا فرماتے تھے۔ پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل سیاست اور فاضل سیرت اکٹھی فرما دی تھی، جبکہ آپ کی پیدائش بے علم لوگوں کے شہر میں اور نشو و نما خالص بدیانہ زندگی بسر کرنے والوں میں ہوئی۔ نیز اللہ جل مجدہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمدہ اخلاق اور بہترین طریقے اور تمام اگلوں پچھلوں کے احوال کی خبریں اور اخروی فوز و فلاح کے تمام امور اور دنیوی خلوص و رشک کے لوازمات سکھلا دیے تھے۔ نیز امام باجی قدس نے فرمایا کہ امام اتبی قدس نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کے پاس تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اور آتے ہی اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے کے بعد کہنا شروع کر دیا، میں نے اللہ جل مجدہ کا یہ کلام سنا ہے جس میں اللہ جل مجدہ یوں فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں اپنے پروردگار سے گناہوں کی مغفرت کا طالب اور آپ کی شفاعت کا امیدوار بن کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالارض اعظمہ فتاب من طیبہن الکاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکت فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اے سب سے برتر جن کی ہڈیاں زمین میں آسودہ و آرام فرما ہیں اور جن کی خوشبو سے زمین کے نشیب و فراز مہک اٹھے، جس قبر میں آپ ساکن ہیں میری جان اس پر قربان، کیونکہ اس میں پاکیزگی ہے اور اس میں جود و کرم ہے۔ اس کے بعد اس بدوی نے توبہ کی اور چلا گیا۔ امام اتبی قدس نے فرمایا، میں سو گیا تو میں خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کہ فرما رہے ہیں، اتبی تم اس بدوی سے ملو اور اسے بشارت سنا دو کہ اللہ جل مجدہ نے اس کے گناہ بخش دیے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرے اور پھر انہیں سکھائے جو ان پر عمل کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیج بالکل بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی سکین تو صحیح ہوا ہے لیکن اس کی سیاہی ساری پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پڑھنے والا پیج تھا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، آگے شروع کرتے ہیں۔ میری امت کے غریبوں کو خوشخبری ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے غریب کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ
جو میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔